اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عمرہ قضا گزشتہ برس یعنی ذی قعد 6 ہجری میں مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول سے شوال تک 8 ماہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرایا پیش آئے۔ ذی قعد 7 ہجری میں آپ عمرہ قضا کے لیے روانہ ہوئے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قصواص کا نام بھی دیا۔ آپ کے ساتھ وہی لوگ بھی روانہ ہو گئے جو گزشتہ برس عمرہ ادا نہیں کر سکے تھے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہونے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا کہ اس بار عمرہ ضرور کیا جائے گا، خواہ کفار سے جنگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ زرہیں، ڈھالیں، خود دوسرا جنگی ساز و سامان اور گھوڑے بھی ساتھ لے لیے۔ میرازغوران کے مقام پر قریش نے مسلمانوں کو اتنے زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور حضور کے پاس ایک وفد بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو یقین دلا دیا کہ ہتھیار مکہ کے اندر نہیں جائیں گے، جس پر قریش کو اطمینان ہو گیا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جس در یتیم کو مکہ سے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، وہ کتنی شان سے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ کفر و الحاد کے اس مرکز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ڈرے سہمے مشرکین مکہ اپنے خالی گھر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار اللہ کی چال کی کامیابی اور اپنی چالوں کی ناکامی کا جائزہ لینے کے لیے دارالندوہ میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اب عمرہ شروع ہوا۔ حضور نے اضطباء ادا فرمایا، یعنی اپنا دانہ بازو چادر سے باہر نکالے رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے جو آج ان کے روبرو اپنی قوت کی نمائش کرے۔ پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور 3 چکر لپک لپک کر چلتے ہوئے، جبکہ باقی 4 چکر عام چال کے ساتھ پورے کیے۔ دراصل وہ جتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ وہ چاق و چوبند ہیں اور یہ سنت اسی طرح قائم رہے گی۔ طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی گئی، جانور ذبح کیے اور سر منڈوائے گئے۔ اسی دوران ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ کے حکم پر حضرت بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان کی آواز مکہ کے گلی کوچوں میں اور پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب کفار کی گردنیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں کہ آج بیت اللہ کے اندر موجود ان کے سارے معبود
حضرت بلال کے قدموں کے نیچے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے 3 روز تک ایسے ہی مناظر دیکھتے رہے اور خوفزدہ کفار گھروں سے باہر پہاڑوں میں چھپے بیٹھے رہے۔ 3 دن بعد سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاہدہ یاد دلاتے ہوئے اللہ کے واسطے شہر سے چلے جانے کی درخواست کی، تو آپ نے شام سے پہلے روانگی کا حکم دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت میمونہ سے شادی کرنے والے تھے، تاہم مقام سرب پر پہنچ کر حضرت میمونہ کو بلوا لیا اور وہیں پر نکاح ہوا۔ سرب مکہ کے نواح میں ہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا، جس کا ولیمہ بھی اسی مقام پر ہوا، اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ کا انتقال اور تدفین بھی یہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ 7 ہجری کو مدینہ واپس چلے گئے۔